دوسرے ملکوں کی طرح ایران اپنے دفاع کے لیے بیلسٹک میزائل کیوں نہیں رکھ سکتا؟ ایران کے بیلسٹک میزائل پر سوال کیوں اٹھتا ہے؟ دوسرے ملکوں کے پاس بیلسٹک میزائل ہوں اور ایران کے پاس نہ ہوں، ایسا دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ ایران کو بھی اپنے دفاع کا حق ہے۔ بیلسٹک میزائل کا معاملہ مذاکراتی ایجنڈے کا کبھی حصہ نہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ساتھ ملاقات اور پریس کانفرنس میں گفتگو۔ کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت بڑی کامیابی ہے، ہم روشن مستقبل کے لیے ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ بعض عناصر امن کی کاوشوں کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، سازش ناکام بنائیں گے۔ پاکستان پائیدار معاہدے پر پہنچنے تک اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایران کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ ایران جلد ایک بڑی معیشت بنے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ ایران جنگ بندی اور مفاہمتی یادداشت میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انتھک محنت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھرپور کردار ادا کیا۔ سعودی عرب، قطر، مصر اور ترکیہ نے بھی پاکستان کے امن کی حمایت کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا میزائل پروگرام پر سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ پریس کانفرنس میں ایرانی صدر نے کہا کہ امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے اہم کردار کے معترف ہیں۔ اگر یہ امن کوششیں نہ ہوتیں تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط پاکستان پر اعتماد کی بدولت ممکن ہوئے۔ مذاکراتی عمل میں پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی امن کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستان صرف ہمسایہ ہی نہیں، بھائی اور عزیز دوست ہے۔ تہران اور اسلام آباد کے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ دونوں ملک مشترکہ مستقبل اور منزل کے شراکت دار ہیں۔ امن عمل کے لیے قطر، ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کی قیادت اور دوست ملکوں کے شکر گزار ہیں۔ مہمان صدر کو کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز آف پاکستان کی اعزازی فیلوشپ دی گئی۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر اظہار تشکر کے لیے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی پاکستان آمد۔ نور خان ایئر بیس پر صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خوش آمدید کہا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے بھی استقبال کیا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر ایرانی صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان خوشگوار کلمات کا تبادلہ ہوا۔ مسعود پزشکیان نے صدر زرداری سے ملاقات کی، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امن سے متعلق امور پر گفتگو کی۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملے۔ علاقائی پیش رفت اور امن اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے پہلے پاکستان آمد پر پاک فضائیہ کے جہازوں نے ایرانی صدر کے جہاز کو پاکستان کی فضائی حدود میں حصار میں لیا۔ ایرانی صدر کے جہاز کو مناب کے اسکول کی شہید بچیوں کی یاد میں مناب 168 کا نام دیا گیا ہے۔ ایرانی صدر دورہ پاکستان کے بعد واپس روانہ۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مہمان صدر کو یادگاری البم بھی پیش کیا۔ پاکستان اور ایران کا دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امن کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان نے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا عزم دہرایا۔ ایران نے سیاسی، اقتصادی، سیکیورٹی اور علاقائی امور میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ صدر زرداری سے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی ملاقات۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ یک طرفہ اقدامات کی مخالفت کی، علاقائی اور عالمی چیلنجز کے دیر پا حل کے لیے مذاکرات کی حمایت کی ہے۔ صدر مملکت نے امت مسلمہ کے اتحاد کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم اور خلیجی ممالک سے مضبوط برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران کے صدر نے امن اور مذاکرات کے فروغ کے لیے پاکستان کی مثبت اور تعمیری کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ حالیہ مشکل حالات میں پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ صدر زرداری کا ایک بار پھر آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار۔ کہا پاکستانی وفد آیت اللہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ملاقات کی۔
ISPR کے مطابق ایران کے صدر نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا، کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی، تنازع کے پرامن حل کی حوصلہ افزائی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا، علاقائی شراکت داروں کے درمیان مفاہمت بڑھانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کا غیر متزلزل عزم دہرایا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور قریبی مشاورت برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے دورے سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان پہنچے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ان کا استقبال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو زرداری اور پاکستان میں ایران کے سفیر رضا میری مقدم بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان آج جنگ بندی ہو چکی ہے۔ آئندہ 60 روز میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی معاملات پر گفتگو ہوگی۔ مکمل امید ہے کہ یہ MOU کے تحت پائیدار امن ہوگا۔ قومی اسمبلی کو ایران امریکہ مذاکرات میں ثالثی پر بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے بڑے خلوص کے ساتھ دونوں فریقین کے درمیان فاصلوں کو کم کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے اس معاملے میں کلیدی کردار ادا کیا جو تاریخ ساز ہے۔ وہ اس ایوان اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران اپنی ایٹمی تنصیبات کے مکمل معائنے پر رضامند ہے۔ اگر ایران راضی نہ ہوتا تو مزید بات چیت ہی نہ ہوتی۔ سوشل میڈیا پر بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ اپنا ہرمز کھولنے پر اس لیے راضی ہوئے کہ ایران نے بھی بہت سی رعایتیں دی ہیں۔ دوبارہ ایرانی سمندروں کی ناکہ بندی کی ضرورت پڑی تو امریکی جنگی بحری جہاز اپنی جگہ پر موجود ہیں، تاہم ایسا نہیں لگتا کہ دوبارہ ناکہ بندی کی ضرورت پڑے گی۔ گزشتہ روز ریکارڈ 19 ملین بیرل تیل لابنا ہرمز سے گزرا۔ تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ بحال کیے جانے والے ایرانی اثاثے امریکہ کے زیر کنٹرول بینک اکاؤنٹس میں رکھے جائیں گے اور انہیں صرف امریکہ سے خوراک اور طبی سامان کی خریداری کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ اس میں امریکہ کے کسانوں سے مکئی، گندم اور سویابین کی خریداری بھی شامل ہوگی۔ ایران کا عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کو حملوں سے متاثرہ جوہری پلانٹس کا معائنہ کرانے سے انکار۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ IAEA کو امریکی اور اسرائیلی حملوں سے متاثرہ فردو، نتنز اور اصفہان کی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سوئٹزرلینڈ میں DG IAEA سے ملاقات کی بھی تردید۔ منجمد اثاثوں کے بارے میں اسماعیل بقائی نے کہا کہ منجمد فنڈز کے استعمال سے متعلق ایران کو کسی قسم کی پابندی کا سامنا نہیں۔ ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ کا کہنا ہے کہ بحال کیے گئے اثاثوں سے ایران بنیادی ضرورت کی اشیاء خریدے گا۔ ایرانی مذاکرات کار باقر کالباف نے کہا کہ آبنائے ہرمز کا انتظام ایران ہی کے پاس رہے گا۔ امریکی صدر کے ایرانی سرزمین اور قیادت پر ممکنہ حملوں سے متعلق دھمکیاں میں اس بیانات کے بعد ایرانی وفد مذاکرات چھوڑ کر چلا گیا اور دوبارہ واپس نہیں آیا۔ امریکہ نے ثالثوں کے ذریعے ایک اور ملاقات کی درخواست کی لیکن ایران نے مسترد کر دی۔ ایران کا امریکہ اسرائیل جنگ میں خطے کے بعض ممالک کی شمولیت کے ناقابل تردید شواہد ہونے کا دعویٰ، قانونی کارروائی کا اشارہ بھی دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ایران یورینیم باہر بھیجنے کے بجائے اس کی افزودگی کی سطح کم کرے گا۔ اپنے ہرمز سے جہاز 60 روز تک کسی ٹیرف کے بغیر گزر سکتے ہیں۔ جہازوں کو صرف سٹینڈرڈ نیویگیشن یا سروس فیس دینا ہوگی۔ عرب میڈیا کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے 3 مخصوص تکنیکی گروپس بنائے گئے ہیں۔ پہلا گروپ نیوکلیئر پروگرام، دوسرا گروپ پابندیوں اور منجمد اثاثوں اور تیسرا گروپ لبنان کی صورتحال پر کام کر رہا ہے۔ باہمی رضامندی سے 60 روزہ مدت میں توسیع کی گنجائش موجود ہے۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ سخت ہو سکتا ہے مگر حتمی معاہدہ قابل حصول ہے۔ پس پردہ کوئی خفیہ ڈیل ہونے کا تاثر غلط ہے۔ جو کچھ ہے وہ تحریری طور پر اسلام آباد معاہدے کے اندر موجود ہے۔
ایران امریکہ معاہدے پر خلیجی اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو ابوظہبی پہنچ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق خلیجی ممالک کو امریکہ کی جانب سے سیکیورٹی کی یقین دہانیاں دینے کا امکان ہے۔ ابوظہبی پہنچنے پر مارکو روبیو نے ایک بار پھر کہا کہ آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے۔ عالمی قوانین کے مطابق کسی ملک کو آبنائے ہرمز پر ٹول یا فیس عائد کرنے کی اجازت نہیں۔ اس سے خطے کے تمام ممالک ہم سے متفق ہوں گے۔ مارکو روبیو کویت اور بحرین کا دورہ بھی کریں گے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ برینٹ خام تیل $77 فی بیرل اور WTI $73 فی بیرل میں فروخت۔ UAE مربن $70 فی بیرل کی سطح پر موجود۔ عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 778 پوائنٹس کمی کے بعد 1,77,692 پوائنٹس پر بند۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ایک بار پھر فوجی خود مختاری بڑھانے اور امریکی حمایت پر انحصار کم کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ریزرو فوجی افسران سے گفتگو میں کہا کہ وہ امریکی حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں، لیکن اسرائیل کو امریکی انحصار سے آزاد ہونے اور ہتھیاروں کا اپنا نیٹ ورک بنانے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کو ہتھیار خود تیار کرنے۔ کون سی حکومت قانونی اور کون سی غیر قانونی ہے؟ آ جائیں 2018 سے تحقیقات کر لیتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اپوزیشن کو پیشکش۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ 2018 سے شروع کرتے ہیں، پھر 2024 میں بھی آ جائیں گے۔ موجودہ حکومت کو غیر قانونی قرار دینے والے بتائیں، کیا 2018 میں بھرپور جادوگری نہیں ہوئی؟ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ اگر وہ قانونی حکومت ہے تو پھر یہ بھی قانونی حکومت ہے۔ قومی اسمبلی نے بجٹ 2026-27 کی منظوری دے دی۔ ایوان میں خطاب کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پاکستان کا مطلب بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت ہر علاقہ ہے۔ شہباز شریف، آپ آزاد کشمیر میں ایک وفد بھیجیں جو جا کر بات کرے۔ آپ پارلیمان کو مضبوط کر کے پاکستان کے سب سے طاقتور وزیر اعظم بن جائیں۔ ہم آپ کی مکمل حمایت اور سپورٹ کریں گے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی اظہار خیال کے لیے کھڑے ہوئے تو سرکاری ٹی وی نے براہ راست نہیں دکھایا۔ ویب سٹریمنگ بھی محمود خان اچکزئی کی تقریر شروع ہوتے ہی بند کر دی گئی۔ وزیر اعظم سے MQM پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ MQM کا وزیر اعظم سے شہری علاقوں کے لیے ترقیاتی پیکج کا مطالبہ۔ بلدیاتی حکومتوں پر مجوزہ آئینی بل، سندھ میں گورنرشپ اور MQM کے لاپتہ کارکنوں کی بازیابی پر گفتگو۔ وزیر اعظم کی MQM کے مجوزہ آئینی بل اور لاپتہ کارکنوں پر کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناءاللہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ MQM کے وفد میں خالد مقبول، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور امین الحق شامل تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اپوزیشن کو وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش پر مثبت جواب دینے کا مشورہ۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو کھلے دل سے تسلیم کرنے کا کہا۔ ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم جب ایوان میں آئے تو اپوزیشن سے ملے۔ PTI دور حکومت میں کیا کبھی ایسا ہوا تھا؟ اس وقت کرسی موڑ کر بیٹھا جاتا تھا۔ وزیر اعظم نئی روایت ڈال رہے ہیں، اسے اپنائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے پاکستان کی عالمی سطح پر جو عزت کروائی ہے اس کو بھی کھلے دل سے تسلیم کریں۔ خواجہ آصف نے IPPs کے معاملے پر ایک حکومت پر الزام ٹھہرانے کو غلط قرار دیا۔ کہا PTI دور میں بھی IPPs لگیں، یہ بھی اس گناہ میں شامل ہیں۔ حکومت نے IPPs سے مذاکرات میں 3,500 ارب روپے کا بوجھ کم کیا، اس کا تو اپوزیشن نے ذکر ہی نہیں کیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ سیلز ٹیکس میں فیس لیس معاملات کیے جا رہے ہیں۔ کسی بھی انسان کا فیس لیس آڈٹ نہیں کرایا جا سکتا، یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا کہ وزیر خزانہ سے میٹنگ میں کسٹم، ایکسائز اور انکم ٹیکس پر بات کی۔ فاٹا میں کسٹم ٹیکس اور
ایکسائز پر کام کیا جا رہا ہے، اس کی ترمیم لا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بالخصوص فاٹا کی معیشت کا تعلق افغانستان سے تجارت سے ہے۔ فاٹا میں عملی طور پر جنگ جاری ہے، تجارتی راستے بند ہیں۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ فاٹا سے متعلق معاہدوں کے برخلاف ٹیکس عائد کیے جا رہے ہیں۔ کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ اگر کے پی میں بجٹ پاس نہیں ہوگا تو وفاق پر بوجھ بڑھے گا۔ بجٹ پاس نہ کرنے کا مطلب تھا کہ آپ نے اپنی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس کے نفاذ کو زیادتی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سے فیصلہ واپس لینے کی اپیل۔ صوبائی حکومت پر فاٹا اور پاٹا کو نظر انداز کرنے کا الزام۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ فاٹا اور پاٹا میں ٹیکس لگانا درست نہیں۔ وزیر خزانہ سے اپیل ہے کہ اگر مراعات دینا نہیں چاہتے تو مزید ٹیکس نہ لگائیں، لوگوں کو مجبور نہ کریں کہ وہ سڑکوں پر نکل آئیں۔ وزارت آنے جانے والی چیز ہے، ہم نے اپنے لوگوں میں رہنا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سابق فاٹا اور پاٹا میں کوئی کام نہیں کیا۔ آزاد کشمیر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 45 حلقوں سے 1265 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ مہاجرین کے 12 حلقوں میں 218 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے۔ ادھر سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے پی ٹی آئی کے رجسٹریشن نہ کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ لے سکے گی۔ عدالت کا الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کرنے کا حکم۔ آزاد کشمیر میں امن و امان قائم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرگرمیوں سے ریاست کا امن خراب ہوا۔ حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر حکومت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 20 سے 25 ارب روپے فراہم کیے۔ جائز مطالبات پورے ہونے کے باوجود احتجاج کا راستہ اختیار کیا گیا۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر خوشحال خان کی پریس کانفرنس، کہا کہ مہاجرین کی 12 سیٹوں کو احتجاج کے لیے جواز بنایا گیا۔ پہلے آٹے اور بجلی کی قیمتوں سے عوامی ہمدردی حاصل کی۔ مطالبات بڑھتے نوبت یہاں تک آ گئی۔ ریاست میں قانون کی بالادستی اور شہریوں کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ آئی جی آزاد کشمیر لیاقت علی ملک نے کہا کہ شرپسند عناصر آزاد کشمیر کا امن داؤ پر لگا رہے ہیں۔ شرپسندوں نے پولیس اہلکاروں کو شہید کر کے جسد خاکی کی بے حرمتی کی۔ پولیس کو فائرنگ کی صورت میں جوابی کارروائی کا پورا حق ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت کی ریٹ ہر صورت قائم رہے گی۔ آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے پی ٹی آئی رہنماؤں پر احتجاج کیس میں چالان جمع نہ کرانے پر ڈی آئی جی جواد طارق کو 1 مہینے کی قید کی سزا سنا دی۔ 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ جج طاہر عباس سپرا نے ڈی آئی جی جواد طارق کے خلاف سزا کا زبانی آرڈر سنایا۔ کہا عدالت کی جانب سے کئی نوٹسز کے باوجود کیس کا چالان نہیں جمع کرایا جا رہا تھا، جس پر سزا سنائی گئی ہے۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں پرتگال نے ازبکستان کو 0 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ کرسٹیانو رونالڈو نے 2 گول سکور کیے۔ پرتگال کے سٹار فٹ بالر 6 فیفا ورلڈ کپ میں گول کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ انگلینڈ اور گھانا کا میچ رات 1 بجے، پاناما اور کروشیا کا رات 4 بجے، جبکہ کولمبیا اور ڈی آر کانگو کا مقابلہ صبح 7 بجے ہوگا۔ پنجاب کے میرج ہالز، مارکیٹس اور مارکیز فارم ہاؤسز اور بڑے فوڈ چینز کی مانیٹرنگ کے لیے کیمرے لگا دیے جائیں گے۔ میرج ہالز اور فوڈ چینز سے فارم ہاؤسز تک ہر ٹرانزیکشن کا حساب ہوگا۔ وزیر اعظم مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا کہ ٹیکس چوری پر نو ٹالرنس کیمرے کی آنکھ بھی دیکھے گی اور ڈیجیٹل سسٹم بھی پکڑے گا۔ جعلی رسیدیں دینے اور سیلز چھپانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں موسلادھار بارش کے باعث سیلابی صورتحال۔ داریل، کھنبری، بٹوگا، کھنر، ہوڈر، نیاٹ اور تھور میں فصلیں، باغات اور مکانات اور زرعی زمینوں کو نقصان۔ رابطہ پل، واٹر چینلز، پنچکیاں اور کچی سڑکیں بھی متاثر۔ شاہراہ کراکرم پر مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، موسلادھار بارشوں اور گلیشیئرز کے پگھلنے سے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند۔ شاہراہ کراکرم کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں جھنگ، بہاولپور، پاڑا چنار، مانسہرہ، حیدرآباد اور میرپور خاص سمیت ملک کے مختلف شہروں میں 7 محرم کے جلوس۔ عزاداروں نے نوحہ خانی سے نواسۂ رسول اور ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوسوں کے راستوں پر نظر و نیاز کے ساتھ ٹھنڈے مشروبات کی سبیلوں کا اہتمام، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔
کراچی کے علاقے ڈیفنس میں امام بارگاہ کے قریب تیز رفتار گاڑی کے حادثے کا مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج. درخشاں تھانے میں درج مقدمے میں اقدام قتل، املاک کو نقصان پہنچانے سمیت دیگر دفعات شامل. واقعے کی تفتیش CTD کو منتقل. ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں 22 سال کی لڑکی کو قتل کر دیا گیا. واقعے کے بعد لڑکی کے بھائی، باپ اور گھر کے دیگر افراد فرار. CPO کے مطابق مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل سمیت مختلف پہلوؤں سے تفتیش کی جا رہی ہے. سرگودا میں 7 سال کی بچی سے مبینہ زیادتی کی کوشش اور قتل کا واقعہ. عدالت نے مرکزی ملزم سمیت 4 ملزمان کو 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس کے مطابق ملزمان کا DNA سیمپل لاہور بھجوایا جا رہا ہے. گزشتہ روز بچی کو کریانہ اسٹور کے ملازم نے مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش کے دوران قتل کر دیا تھا. معروف گلوکار طارق تافو کو سپرد خاک کر دیا گیا. ان کی نماز جنازہ میں گلوکار وارث بیگ، ساحر علی بگا، ملکو، عباس جٹ اور ہدایتکار شہزاد رفیق نے بھی شرکت کی. طارق تافو گزشتہ روز لاہور میں مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے. کیئر سٹارمر کے استعفے کے بعد برطانوی وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں سر فہرست اینڈریو مرے برنم نے رکن پارلیمان کا حلف اٹھا لیا. وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے گریٹر مانچسٹر کے میئر کا عہدہ چھوڑ کر میکرسفیلڈ کا ضمنی انتخاب جیتا. اینڈی برنہم خود کو سوشلسٹ کہتے ہیں اور لیبر پارٹی کے نرم بائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں. انہیں بلا مقابلہ وزیر اعظم بننے سے روکنے کے لیے لیبر پارٹی کے 2 MPs وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل ہونے پر غور کر رہے ہیں. اگلے برطانوی وزیر اعظم کو 81 MPs کی حمایت سے لیبر پارٹی کی قیادت جیتنا ہوگی، جس کے لیے کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ 16 جولائی ہے. روس کے صدر پوتن نے یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی. کہا مذاکرات 2022 میں استنبول میں طے معاہدوں اور 2025 میں امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات پر مبنی ہونے چاہیے. یوکرین روس پر اسی لیے حملے کرتا ہے تاکہ اپنے لیے بات چیت کے لیے سازگار ماحول بنا سکے. سعودی کابینہ کا خطے اور عالمی استحکام کو مضبوط بنانے کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ. خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کا بھی جائزہ لیا گیا. ایران جنگ میں تباہ ہونے والے امریکی طیارے F-15 کے فائٹر پائلٹ کا اہم انکشاف. کہا نشانہ بننے سے پہلے دیکھا کہ بہت سارے ایرانی ڈرونز نے جیلی فش کی فارمیشن بنائی ہوئی ہے، جیسے فضا میں ڈرونز کی بارودی سرنگ تھی. ایک بڑا ڈرون اوپر اور لاتعداد چھوٹے ڈرونز اس کی ٹانگوں کی طرح اڑ رہے تھے. امریکہ کا F-15 طیارہ ایرانی فضائی حدود میں اپریل میں گر کر تباہ ہوا تھا. طیارے کے دونوں پائلٹس نے ایجیکٹ کیا تھا، جنہیں بعد میں امریکی فوج نے اسپیشل آپریشن کر کے ریسکیو کیا تھا. پائلٹ کے بیان سے امریکی حکام میں کھلبلی مچ گئی. ماہرین کے مطابق اگر پائلٹ سچا ہے تو یہ ایران کی ڈرون صلاحیتوں میں اعلیٰ جدت کا ثبوت ہے. امریکی درخواست پر شام نے لبنان میں مداخلت کرنے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی. شامی صدر احمد الشارع نے کہا کہ شام صرف لبنانی حکومت کی درخواست پر ہی لبنان میں مداخلت کرے گا. شام اور لبنان کے مفاد میں ہوا تو حزب اللہ سے بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم، وزیر دفاع اور فوجی سربراہ نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں کارروائیاں جاری رکھے گی. لبنان اسرائیل مذاکرات کا ایک اور دور آج واشنگٹن میں ہوگا. ایران اور عمان کا اپنا ہرمز کے انتظامات، خدمات اور اخراجات سے متعلق معاہدے کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق. دونوں ملکوں کی خارجہ وزارتوں کے درمیان بات چیت مشترکہ ورکنگ گروپ کے ذریعے کی جائے گی. عمان کی وزارت سے جاری مشترکہ اعلامیے کے مطابق ایران کے اسپیکر پارلیمنٹ باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی عمان کے سلطان حسن بن طارق اور وزیر خارجہ بدر البوسعیدی سے ملاقات. رہنماؤں کا آبنۂ ہرمز میں اپنے علاقائی پانیوں پر خود مختاری پر زور. آبنۂ ہرمز کے مستقبل سے متعلق خطے کی ساحلی ریاستوں اور دیگر متعلقہ فریقین کے ساتھ بات چیت کرنے پر بھی اتفاق. ایلون مسک کی کمپنی سٹارلنک کی ہزاروں انٹرنیٹ ڈیوائسز ایران میں اسمگل کر کے ایرانیوں کو حکومت کے خلاف کھڑا کرنے کا اسرائیلی منصوبہ بدترین ناکامی سے دوچار ہوا. یہ اعتراف کیا سابق اسرائیلی وزیر اعظم
نفتالی بینٹ نے مقبوضہ بیت المقدس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بنیامین نیتن یاہو کی حکومت چاہتی تھی کہ ایران میں انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کے دوران حکومت مخالف مظاہرے کرانے کے لیے ان انٹرنیٹ ڈیوائسز کو استعمال کیا جائے۔ ایران پہلے ہی اسرائیل پر یہ الزام لگاتا رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل کی ایک اہم شخصیت نے اس سازش کا باضابطہ اعتراف کیا ہے۔ پاکستان نے 1971 میں امریکہ اور چین میں ڈیڈ لاک ختم کرایا تھا۔ اب امریکہ ایران مذاکرات کے آغاز میں اہم کردار ادا کیا۔ لبنان کے وزیر اطلاعات کا حامد میر کو انٹرویو میں پاکستان کی کاوشوں پر خراج تحسین، عالمی امن کی نگہبانی اور کامیاب مذاکرات کی ثالثی پر پاکستان کو مبارکباد۔ یورپ شدید گرمی کی لپیٹ میں، فرانس میں درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ۔ گرمی سے بچنے کے لیے پچھلے 6 دنوں میں مختلف مقامات پر نہروں اور جھیلوں میں نہاتے ہوئے 40 افراد ڈوب کر ہلاک۔ شدید گرمی کے باعث پیرس کا ایفل ٹاور جلدی بند کر دیا گیا۔ برطانیہ میں بدھ اور جمعرات کو بھی گرمی کی ریڈ وارننگ جاری۔ انگلینڈ اور ویلز میں 300 سے زائد اسکول بند۔ لندن میں پچھلی رات کو آئے طوفان میں بجلی چمکنے کے 29,000 واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ پرو ہاکی لیگ میں پاکستان کی مسلسل 13ویں شکست۔ بھارت نے 3 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ پاکستانی ٹیم نے پہلے کوارٹر میں برتری حاصل کی لیکن اسے برقرار نہ رکھ سکا۔ اس شکست کے بعد ٹیم پرو لیگ کے اگلے سیزن سے باہر ہو گئی۔ موجودہ سیزن میں اب بھی پاکستان کے 3 میچ باقی ہیں۔ آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری۔ سری لنکا نے آئرلینڈ کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ 131 رنز کا ہدف 27 گیندوں پہلے حاصل کر لیا۔ نیوزی لینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ کیویز نے 132 رنز کا ہدف 10 گیندیں پہلے حاصل کر لیا۔ ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو براہ راست نشر کر رہے ہیں۔ سینٹرل کانٹریکٹ کی طرح کرکٹ کے تینوں فارمیٹ کی ٹیمیں الگ کرنے کا پلان تیار۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹ ہر فارمیٹ کی ٹیم الگ کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ کرنا پڑے گا۔ ٹیسٹ اور T20 ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوری طور پر ٹیسٹ اور T20 کی ٹیمیں تو الگ کرنا پڑیں گی۔ فارمیٹ کی بنیاد پر سینٹرل کانٹریکٹ دینے سے قبل کچھ کھلاڑیوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی تھی۔ ڈومیسٹک کھیلنے تک سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ملے گا۔